بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح میں ہی اس سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفرازہ۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مذکور ہے۔ جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا فرمایا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، وَكُلُّ أَيٍّ تَرْسُلُ الْكِرَامُ بِهَا وَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في العالمين۔ معجزے جتنے کے لائے رسولان کرام لڑی کے نور سے جا ملتی ہے سب کی بہم، آفتاب فضل ہے وہ سب کواکب اس کے تھے، ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے بے شکم۔ اسی عہد کے سبب حضرت انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کی اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور نبی امی و ابی ہوا و امی کی نبوت میں دنیا میں ظاہری نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین اعلیٰ نبینا و علیہم السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء بالحق وصدق المرسلین کا نور از بہر منبع انوار الانبیاء تھے، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرات کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے، پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندھی گئی یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، جس کی بڑی شفاء تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور دیعت رکھا۔ اس نور کے انواران کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند اندھیری رات میں۔ ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے
اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہونے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس سے ادب تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور ان سے بنا برقول اصح ایام تشریق میں جمعہ کی رات آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اسی نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین و مرجع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم نبینا علیہ السلام ملائک کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ اسی نور کے طفیل سے حضرت انبیاء سابقین علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بے غائب ہوئی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مداح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی کا طوفان سے بچنا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں یوں فرماتے ہیں: انت الذی لولاک ما خلق امراء کلا ولا خلق الوراء لولاک، انت الذی من نورک للبدر بدر السنا والشمس مشرقۃ بنور بہاکا، انت الذی لما توسل آدم من زلۃ بک فاز وهو ابقى وبک الخلیل دعا فعادت نار بردا وقد خمدت بنور سناک، ودعاک ایوب لدر مسه فأزیل عنه الدر حین دعاک، وبک المسیح اتی بشیرا مخبرا بصفات حسنک مادحا لعلاک، كذلك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتما بهماك، والأنبياء كل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك۔ ترجمہ: آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو ان کے پکارنے سے ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے
ہر مخلوق اور ہر پیغمبر فرشتے